السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ فویل سو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، لیشتروا تاکہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل سو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ تحریر، یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ حاصل کریں اس سے تھوڑے سے دام، فویل لہم مما کتبت ایدیہم سو ہلاکت ہے، سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے، کتبت ایدیہم جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس مال کے، یکسبون جو وہ یوں کماتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر کیا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا ذکر کیا جنہیں تورات کا کچھ علم تو نہیں تھا، لیکن ان کو ان کے علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے پیارے ہیں، سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، سارے یہودی اللہ کے چہیتے ہیں، وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمان پر مبنی تھا، چنانچہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ ان کے علماء کی تحریفات تھی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے امین بنائے گئے تھے، یعنی تورات کے، اور جن کو تورات کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ خود تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے سرے سے آیات الہی کو بدل کر رکھ دیا اور اپنی طرف سے طرح طرح کی اس میں زیادتیاں کی، اس میں اضافے کیے۔ اس طرح ان ظالموں نے آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کسی سلیم التبع کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے حقیقت حال کو پا سکے۔ یہود و نصارہ اب تک اپنی کتابوں میں تحریف کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے محققین نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتابیں تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں۔
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا سوائے، ایامن، دن، معدودہ، چند، قل، کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ عہدہ، اپنا وعدہ، ام، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ، الا ایاما معدودہ، بجز چند دن کے، یعنی چند دن۔ قل اتخذتم، آپ ان سے کہہ دیجیے، آپ انہیں فرمائیے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد، کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تب ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یوں ہی تم اللہ پر وہ بہتان لگا رہے ہو، وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبہ، کمائی، سیئتن، کوئی برائی، واحاطت بھی، اور گھیر لیا اسے، خطیئتہ، اس کی خطائیں، فاولئک، پس وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئتن، ہاں ہمارا قانون یہ ہے کہ من کسب سیئتن، جس نے جان بوجھ کر غلطی کی، جس نے جان بوجھ کر گناہ کیا، کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور کیے، الصالحات، نیک اعمال، اولئک، وہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنتی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں نجات و بخشش کا اصل الاصول بیان کیا ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب کی وابستگی سے پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہی لوگ اصحاب الجنہ ہوں گے۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔